بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں عائشہ سورۃ البقرہ کے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس سے پہلے ہم سورۃ البقرہ کی 25 آیات کر چکے ہیں۔ آج ہم آیت نمبر 26 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے، تو آئیے رکے بغیر ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ اچھا، یہاں ایک آیت ہم نے ابھی پہلے کی ہے، انشاءاللہ زیادہ ہی سبق کریں گے، لیکن اس کے اندر کیونکہ میں شروع سے آپ کو بتاتی آ رہی ہوں کہ کہاں غنہ کرنا ہے، کہاں کھینچنا ہے، تو مین چیزیں ابھی بھی ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی رہوں گی، لیکن اب کیونکہ جو مجھے واٹس ایپ پہ سبق سنا رہے ہیں تو ان چیزوں کا اب انہوں نے خود خیال کرنا ہے، اور کمنٹ سیکشن میں اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو وہ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ان اللہ یعنی نون مشدد آ رہا ہے، تو جب بھی نون مشدد آتا ہے تو ہم نے لازمی ہر حال میں غنہ کرنا ہوتا ہے، اور اللہ کی لام سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو اللہ کی لام کو ہم نے موٹا پڑھنا ہوتا ہے، یعنی پر پڑھنا ہوتا ہے۔ مد آئے ہم نے لازمی کھینچنا ہوتا ہے، تشدید آ جائے تو ہم نے ساکن لفظ کو چھوڑ کے تشدید والے لفظ کو ملانا ہوتا ہے۔ اخفاء کا قاعدہ لگ رہا ہے، الف مدہ کا قاعدہ لگ رہا ہے، نون مشدد کی طرح میم مشدد آگے آ رہا ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ، یہاں پہ بھی آپ نے غنہ کرنا ہے اور یہاں پہ بھی غنہ کرنا ہے، واو مدہ آ رہا ہے، اور اسی طریقے سے آگے آ رہا ہے وقف لازم۔ بہت سی خواتین ہیں یا بچے ہیں وہ گول دائرے اور تو اور جیم کے وقف کو تو سمجھ جاتے ہیں، لیکن میم جو ہے وقف لازم ہوتا ہے اور اس میں ہم نے ہر حال میں وقف کرنا ہوتا ہے، تو اس کو آپ اگنور نہ کیا کریں، اس پہ ہر حال میں اس کی پہچان یہاں اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو اس کے آپ برابر میں سائڈ میں دیکھیں تو وقف لازم آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا، یعنی یہاں آپ نے لازمی وقف کرنا ہے گول دائرے کی طرح، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آگے را واؤ سے ملے گا، تشدید آ رہی ہے، حروف مدہ آ رہے ہیں، وقف ہوگا، تشدید ہے، اور اسی طریقے سے اب ہم آگے اپنا سبق چلیں گے۔ اچھا، بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بتا رہی ہوں، اخفاء شفوی، ادغام شفوی، اقلاب، بہت سی چیزیں، کیونکہ جو خواتین اپنا ٹھیک کر رہی ہوتی ہیں یا ان کے لیے اتنی زیادہ ڈیٹیل انہیں پھر مشکل میں ڈال دیتی ہے۔ بہت سے چینلز آپ کو نظر آتے ہوں گے یا آپ انہیں اگر دیکھتے ہیں تو اس میں ایک لفظ میں آپ کو ساری ڈیٹیلز بتائی جاتی ہیں، تو ان ڈیٹیلز کی شارٹ ویڈیوز ایک ایک کر کے میں ڈالوں گی، تو وہ آپ دیکھ کے اپنے قواعد پکے کیجیے گا، لیکن یہاں زیادہ تفصیل میں اس لیے نہیں بتاتی، صرف وہ قواعد بتاتی ہوں کہ جو آپ نے لازمی کرنے ہوتے ہیں، ورنہ خواتین جو ہے گھبرا جاتی ہیں کہ یہ اس قاعدے کو بھی یاد کرنا ہے، اس کا کیا ہوگا، تو وہ گھبرا کے پھر پڑھنا ہی چھوڑ دیتی ہیں، اپنا سبق ہی ٹھیک نہیں کرتی ہیں۔ تو ہم نے اس طریقے سے چلنا ہے کہ وہ اپنے سبق کو آگے لے کے چلیں۔ تو اگلی آیت کرتے ہیں، الذین یعقدون عہد اللہ
من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ اب یہاں پہ عارضی حرکت کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ عارضی حرکت میں ہمیشہ تیسرے لفظ کی جو بھی پہلی حرکت ہوتی ہے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے، ایک قاعدہ یہ ہے کہ آپ تیسرے لفظ کی پہلی حرکت دیکھیں گے۔ اب وہ پہلی حرکت زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، جو بھی ہے آپ وہی لگائیں گی۔ اور ایک آسان الفاظ میں اگر سمجھاؤں تو جو بھی پہلے آ رہی ہے، زبر آ رہی ہے، زیر آ رہی ہے، پیش آ رہی ہے، آپ وہ لگا کے پڑھیں گے۔ الف کے اوپر آپ وہ حرکت لگائیں گی جو بھی پہلے آ رہی ہے۔ دونوں طریقوں میں سے جو آپ کو آسان لگے اس طریقے سے آپ یاد کریں۔ تو پہلی حرکت زبر آ رہی ہے تو ہم نے کیا کیا ہے، الف پہ زبر لگا کے الذین پڑھا ہے۔ اخفاء کا قاعدہ لگ رہا ہے، اقلاب کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ نون ساکن کے بعد میم آ رہی ہے اور نون ساکن کے بعد با آ رہی ہے تو ہم نون کی جگہ میم پڑھیں گے، من بعد۔ ٹھیک ہے، حروف قلقلہ آ رہے ہیں، اللہ کے لام کو موٹا پڑھنا ہے، مد بڑی ہے ہوگی تو زیادہ کھینچے گا۔ ٹھیک ہے، اگلی آیت کریں گے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم۔ دو آیتیں ایک ساتھ میں پڑھ گئی ہوں۔ ٹھیک ہے، اب کیا کرنا ہے، یہاں پہ آپ کو اخفاء کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ یہاں پہ یہ دیکھیں، اس سے پہلے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش آئے گی، موٹا پڑھنا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ کے لام سے پہلے زیر آ رہی ہے تو باللہ، موٹا نہیں کرنا، ہم نے باریک پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے لام سے پہلے زیر آ رہی ہے تو ہم نے اللہ کے لام کو باللہ باریک پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے سارے وہی قاعدے ہیں جو پیچھے میں آپ کو بتاتی آ رہی ہوں۔ میم سین سے ملے گی، فسوا واو کو کھینچیں گے، سین سے واو ملے گا، پھر وا کو کھینچیں گے، فسواہن۔ ٹھیک ہے، آگے چلیں گے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اب یہاں پہ جو چیز آپ کو مجھے بتانی ہے، سارے وہی قاعدے ہیں جو پیچھے آپ پڑھے ہیں۔ یہاں پہ گول تا آ رہی ہے، گول تا کا قاعدہ یاد رکھیں کہ گول تا کو ہر حال میں ہم نے ہاں میں بدلنا ہوتا ہے۔ ویسے تنوین کے قاعدے میں ہے کہ اگر دو زبر آئیں گی تو ہم نے ایک زبر پڑھنی ہوتی ہے، لیکن یہ قاعدہ گول تا کے اوپر اپلائی نہیں ہوگا۔ گول تا کے اوپر اگر دو زبر بھی آئیں گی تو ہم نے اس کو چھوڑ کے گول تا کو ہا میں بدل دینا ہے، خلیفہ، ہا کی آواز نکالنی ہے۔ یہاں عموماً زیادہ تر بچے یا اسٹوڈنٹس کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ دو زبر آ رہے ہیں تو ہم نے ایک پڑھنا ہے۔ نہیں، گول تا میں ہم نے دو زبر ہوں بھی تو چھوڑ دینے ہوتے ہیں، ہا کی ہی آواز نکالنی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلیں گے، سارے وہی قاعدے ہیں۔
جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 30 تک کا سبق ہو گیا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا، کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو سبق سمجھ آ رہا ہے یا نہیں، اور شیئر بھی کیجئے۔ اور جو سبق نہ سمجھ آئے تو گروپ میں، تو جو سنا رہے ہیں وہ گروپ میں سنائیں گے، اور جو صرف ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔